عارف رانا صاحب، جن کی وجہ شہرت جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ نیلام گھر رہی ہے، لیکن وہ گیت نگاری سے بھی وابستہ رہے، افسانہ نگاری سے بھی وابستہ رہے. تو وہ جو ہے پلیز تھینک یو. عارف رانا صاحب جو ہیں 1969 میں جب انہوں نے پی ٹی وی جوائن کیا، اور 2014 میں جب وہ اتنے پی ٹی وی والوں کے ساتھ، جس میں یقیناً بہت سے ذہن جو ہیں اور ان کے جو کارنامے ہیں وہ لیجنڈری ہیں، وہ کیسا محسوس کرتے ہیں اور آدھا کنواں جو ہے وہ کیسا کنواں ہے، اس کے بارے میں وہ آپ سے بات کریں گے. اور اس کے بعد میں کیا کہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ نامور کمپیئر جناب طارق عزیز تو عجیب سا لگے گا. یہ کمپیئرنگ کے فن کے لیے، یہ ٹیلی ویژن کے لیے اعزاز ہے کہ طارق عزیز اس میں آئے. تو وہ آپ کے ساتھ جو ہے ایک مکالمہ کریں گے. ان پہ جو آمد ہوگی، کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی، جو آئے تو ان پہ اترے گی، وہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے. سو وی آر ویری آنرڈ سر کہ آپ آئے. اور سرکاری شہر میں ہیں تو ایک چیف گیسٹ ہوتا ہے جو کہ سرکار کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی ذہانت ہے، چونکہ ایک ادیب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، کہ انہوں نے فرید اللہ خان صاحب کو درخواست بھیجی کہ جو کہ سیکریٹری کیپٹل اتھارٹی اینڈ ڈیولپمنٹ ہیں، کہ آپ بیوروکریٹ بھی ہیں لیکن قلم دوز بھی ہیں اور میڈیا کو، ادب کو، ادب لطیف کو سمجھتے ہیں. تو یہ بھی اعزاز نیشنل بک فاؤنڈیشن کو حاصل ہے کہ ادیبوں کی محفل میں فرید اللہ خان صاحب اور کافی دفعہ نظر آتے ہیں آرٹ اور ادب کے حوالے سے. تھینک یو سر. اور سب سے پہلے میں درخواست کروں گی جناب ڈاکٹر انعام الحق جاوید سے. اس وقت وہ بحیثیت مینیجنگ ڈائریکٹر نیشنل بک فاؤنڈیشن آپ سے کچھ کہنا چاہیں گے. تو سر ابتدائی کلمات کے لیے. صاحبان اسٹیج، معزز حاضرین، میں بس چند منٹ لوں گا. افسانوں پہ تو گفتگو کریں گے مقالہ نگار حضرات. میں صرف این بی ایف کے حوالے سے چند ابتدائی کلمات آپ تک پہنچانا چاہوں گا. ہم نے اعلان کیا ہے کہ تقریباً 1000 کتاب ہم شائع کریں گے، لکھوائیں گے. منصوبے بنائے ہیں، لکھنے والے بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہم خود بھی ان کو بلا رہے ہیں. کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ بک شاپس پہ اپنے ہمارے 26 بک شاپس ہیں کہ طالب علم آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، کتاب اٹھاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں، پھر اس کے ورق گردانی کرتے ہیں، پھر جیب کی طرف دیکھتے ہیں، پھر گھر ان کا دماغ چلا جاتا ہے بچوں کی طرف، پھر وہ کتاب وہیں رکھ کے چلے جاتے ہیں. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اچھی کتاب انہیں کم قیمت میں ملے. اور دوسری اسکیم جو حکومت کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے وہ ہے ریڈرز بک کلب. ریڈرز بک کلب کا جو شخص ممبر بن جاتا ہے 110 روپے دے کے، اس کو ہر کتاب جو ہے وہ 50% قیمت پر ملتی ہے. اور جو ہماری چھپی ہوئی کتاب ہے سر، وہ 55% رعایت پر ملتی ہے. یعنی ہماری کتاب اگر 100 روپے کی چھپی ہوئی ہے اور وہ ریڈرز کلب کا ممبر ہے تو وہ ہم سے 45 روپے میں لے کے جائے گا. تو یہ ہم کاوش کر رہے ہیں کہ کتابیں سستی، معیاری اور کم قیمت پر لوگوں تک پہنچائیں. ادبی میلے کا حال آپ نے دیکھ ہی لیا تھا. دوسری طرف پروفیسر رفیق طاہر صاحب کے بھی ہم بے حد ممنون ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری بہت مدد کی. یہ ایک طرح سے ڈیولیوشن کے بعد، 18ویں ترمیم کے بعد، یہ ادارہ ٹیکسٹ بک بورڈ کا کام بھی کر رہا ہے. جب میں یہاں نہیں تھا تو پچھلے سال میں نے بہت خبریں اخباروں میں پڑھی تھیں، کیونکہ وقت پر کتابیں مہیا نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے ہماری بہت مدد کی اس سلسلے میں، اور بحمد اللہ ہم تقریباً 15 لاکھ ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ ہم نے 1 مہینے میں تیار بھی کروائیں، چھپوائیں بھی، اور تمام اسکولوں میں مفت فراہم بھی کی. اور وہ کمپلیشن رپورٹ بھی لی. اس کے لیے ہم نے اسپیشل ٹاسک فورسیں بنائی. جتنا سٹاف اور عملہ تھا 3 لوگوں کے گروپ بنائے. کچھ دن رات پریس پر موجود رہے اور کچھ گاڑیاں لے کر لوگوں اسکولوں تک پہنچانے میں موجود رہے. تو بحمد اللہ یہ میں اس لیے یہ باتیں بتائی ہیں کہ اگر آدمی خلوص نیت سے کام کرنا چاہے تو اس کے ساتھ خود بخود اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی خضر جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. یہ جو تقریب آپ کے سامنے ہو رہی ہے، یہ اس کے لیے بھی
میں نے یہ کیا ہے کہ ہم یہ بک لانچنگ کریں گے، لیکن اس میں گورنمنٹ کے پیسے کو انوالو نہیں کریں گے۔ اس کے لیے بھی ہمیں بہت سے بک لورز نے آفر کی ہے کہ ہم آپ کو کارڈ بھی چھپوا کر دیں گے، چائے پانی بھی دیں گے، آپ ایک گیٹ ٹوگیدر کا اہتمام کریں۔ اور یہ تقریب بھی اسی سلسلے میں ہو رہی ہے۔ رانا صاحب آسٹریلیا سے آئے ہیں، تو بس میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم بہت سے کام کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اعلان میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ، یہ احمد سلیم صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے پورا اپنا کتب خانہ جو ہے وہ میرے حوالے کیا کہ آپ جو اہم کتاب ہے اس میں سے لے لیں، اور ایسی اہم کتابیں وہاں سے ہمیں ملی ہیں۔ مثال کے طور پر سر، کہ مجھے بھی پتہ نہیں تھا اور بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ کہ حفیظ جلندری نے معیاری افسانے کے نام سے ایک کتاب اس وقت 1936 میں مرتب کی تھی، شائع ہوئی تھی، اور اس میں وہ افسانے تھے جو دنیا بھر سے ترجمہ ہوئے تھے اور بہترین لوگوں نے ترجمہ کیے تھے، اور وہ وہاں ان کے کتب خانے سے ہم لائے ری پرنٹ کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے اور دوست جو ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہمیں مختلف منصوبے جو ہیں وہ سجھا رہے ہیں۔ اور ایک اور بات میں آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قبل اس کے کہ محترم طارق عزیز صاحب کہیں کہ ہمارے لیے بھی کچھ وقت چھوڑ دیں، تو آخری بات یہ ہے کہ یہ ادارہ جو ہے صرف ادب سے تعلق نہیں رکھتا، یہ تمام ٹیکسٹ بکس بھی ہیں اس میں، اور تمام علوم اس میں شامل ہیں، چاہے وہ نفسیات کی کتاب ہو، چاہے وہ مذہب کی کتاب ہو، چاہے دینیات کی ہو، چاہے معاشیات کی ہو۔ ہم ہر طرح کی مفید، کم قیمت اور معیاری کتابیں شائع کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجیے۔ بہت شکریہ۔ اچھی کہانی جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ وہ پڑھیں تو آپ کا اپنا تجربہ یا زندگی جو بھی رہی ہو، لیکن آپ اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکیں۔ اس کے بارے میں زیادہ تفصیلاً اور زیادہ گہرائی سے چہل صاحب آپ کو بتائیں گے، اور اب میں ان سے کہوں گی کہ پلیز آپ آئیں ٹائز پہ اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔ عارف رانا کو بطور پروڈیوسر اور شاعر تو ہم بہت سالوں سے جانتے تھے، مگر آدھا کنواں کے اشاعت کے بعد سے ہم سب بہت حیران ہیں کہ رانا صاحب تو اپنی گرہ میں بہت سی کہانیاں اور افسانے بھی چھپائے بیٹھے تھے۔ یہ کہانیاں انہوں نے کب لکھیں؟ پاکستان ٹیلی ویژن میں آنے سے پہلے یا پھر ریٹائرمنٹ کے بعد؟ یہ ایک ایسا راز ہے جس سے عارف رانا ہی پردہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر یہ کہانیاں ٹیلی ویژن میں آنے سے پہلے لکھی گئی ہوتیں تو پی ٹی وی میں ان پر کچھ نہ کچھ ڈرامے ضرور بنے ہوتے، اور اگر یہ کہانیاں ٹیلی ویژن سے فراغت پانے کے بعد لکھی گئی ہیں تو عارف رانا کو ان کہانیوں کے لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اپنا تخلیقی جوہر تو وہ شاعری کے ذریعے بھی دکھا رہے تھے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے رانا صاحب کی زندگی کا کوئی کنواں آدھا رہ گیا ہے جو ان کہانیوں سے ہی پر ہو سکتا تھا۔ اندلیب شادانی نے کہا تھا، سنتے ہیں تاریخ ہمیشہ اپنے کو دہراتی ہے، اچھا میرا عہد جوانی تھوڑا سا دہرائے تو۔ ان کہانیوں کو لکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عارف رانا نے اپنے دور جوانی کی یادداشتوں کو دہرایا ہو، ایک بار پھر چپکے سے ماضی میں نکل گئے ہوں، جہاں انہیں رانو مسجد کے کنویں پر پانی بھرتے ہوئے مل گئی ہو، یا پھر وہ رانی کے روپ میں انہیں گلیوں سے مویشیوں کا گوبر اٹھاتی ہوئی نظر آ گئی ہو، یا پھر نجمہ انہیں کسی کافی ہاؤس میں کسی سے ادھار لیتی ہوئی ٹکرا گئی ہو۔ رانا صاحب مانے یا نہ مانے، ان کے ساتھ ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہوا ہوگا، ورنہ آج کے دور میں جب رانا صاحب بھی بہتر زندگی کی تلاش میں دوسرے پاکستانی شرفاء کی طرح لندن، نیو یارک، پیرس اور سڈنی میں رہائش اختیار کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں ماضی کے بجھے ہوئے کردار کیوں کا روشن ہو سکتے ہیں؟ ان کے ذہنوں میں تو رانو اور نجمہ کے بجائے سپر سٹورز میں گھومتی ہوئی ریشمی بالوں والی حسینائیں گھر کر لیتی ہیں، جو جینز پہن کر اپنے حسن کی نمائش کچھ اس انداز سے کرتی ہیں جیسے اچانک آپ کے ارد گرد کچھ ٹیولپ کے پھول کھل گئے ہوں۔ اس حادثے کو کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے، تاہم اردو ادب کو اس حادثے کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ اسے بیٹھے بٹھائے اچانک 2 درجن افسانے مل گئے۔ آدھا کنواں کے افسانے بہت دلچسپ ہیں،
यहाँ दिलचस्पी से मुराद काबिल मुताला है, और किसी भी अदबी किताब की सबसे पहली और बड़ी खूबी ये होती है कि वो काबिल मुताला हो। अगर कोई किताब काबिल मुताला ना हो तो कारी उस किताब से इसी तरह हाथ खींच लेता है जैसे कोई शख्स खाना खाते हुए ये कहकर सालन की प्लेट वापस कर दे कि भाई गोश्त ज़रा कच्चा रह गया है। सैयद एहतशाम हुसैन ने अपने एक मजमून में लिखा था, खारजी मज़ाहिर अगर शिद्दत एहसास की भट्टी में पिघलाए ना जाएं तो वो महज एक अखबारी रिपोर्ट बनकर रह जाते हैं। इस हवाले से देखा जाए तो आरिफ राना के अफसाने शिद्दत एहसास की भट्टी में पिघले हुए दिखाई देते हैं। मुझे इन अफसानों को पढ़ते हुए जिस चीज़ का शिद्दत से एहसास हुआ है वो है इन अफसानों का इख्तिसार अफसाने की खूबी ख्याल किया जाता है, और इस खूबी से राना साहब ने भी खूब फ़ायदा उठाया है। मगर इससे नुकसान सिर्फ ये हुआ है कि अफसाने तो मुकम्मल हो गए हैं मगर किरदार से कारी की मानूसियत अधूरी रह गई है। चंद साल पहले की बात है, मैं और मोहम्मद हमीद शाहिद मंशा याद साहब के घर बैठे हुए थे। उन्होंने चाय पर हमें अपना ताज़ा अफसाना सुनाया जो तकरीबन 8 सफ़हात पर मबनी था। अफसाना बहुत दिलचस्प और फ़िक्र अंगेज़ था। अफसाना सुनकर हम दोनों कुछ देर खामोश रहे। फिर अफसाने पर बात हुई तो ये बात भी सामने आई कि मंशा साहब, आप इस अफसाने को 3-4 सफ़ों में भी मुकम्मल कर सकते थे, फिर आपने इसके लिए 8 सफ़ों का एहतमाम क्यों किया? मंशा साहब अपने अंदाज़ में मुस्कुराए और मुख्तसरन कहा, कहानी तो 4 सफ़ों में आसानी से सिमट सकती थी, मगर मेरे ख़्याल में कारी इस कहानी के माहौल और किरदारों से मानूस ना हो पाता। जब उनकी किताब शाया हुई और हमने उस अफसाने को दोबारा पढ़ा तो हम मंशा याद के फ़न के कायल हो गए। आरिफ राना साहब की कहानियाँ वाक़याती एतबार से मुकम्मल हैं। इनमें माहौल और किरदार निगारी भी मौजूद है, मगर कमी सिर्फ ये रह गई है कि हम अभी रानों की अल्लड़ जवानी से पूरी तरह मानूस ही नहीं हो पाते कि वो कुत्ता मौलवी उसे भगा कर ले जाता है। इस बात का दुख राना साहब को भी हुआ होगा और ये अफसाना पढ़कर उनसे कहीं ज़्यादा दुख हमें भी हुआ है, मगर ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मुमकिन है आज का नकाद इख्तिसार को ही अफसाने की सबसे बड़ी खूबी ख्याल करे और मुझे अपनी राय देने पर राना साहब से माजरत करना पड़े, मगर राना साहब इतने बीवे बंदे हैं कि वो इसे महसूस नहीं करेंगे। वैसे भी अच्छी और दिलचस्प चीज़ों की ही तलब ज़्यादा होती है। अलबत्ता एक बात की दावत मैं राना साहब को ज़रूर दूंगा कि उन्होंने अपने अफसानों में अपने प्रोड्यूसर होने का मुकम्मल सबूत दिया है, यानी हर अफसाने की पंच लाइन का ख़ास तौर पर ख्याल रखा है। आधा कुआं के अफसाने सादा मगर दिलचस्प बयानिया अंदाज में लिखे गए हैं। इन अफसानों में वाक़या निगारी बहुत अहम है। कामयाब वाक़या निगारी बहुत सी बातों पर इन्हिसार करती है। इनमें से 2 बहुत अहम होती हैं। एक तो ये कि किसी भी वाक़या का इंतखाब और पेशकश मुअस्सर हो, दूसरा ये कि वाक़यात का आपस में फ़ितरी रब्त हो और किरदारों के साथ भी उनका रब्त मंतकी हो। इस हवाले से राना साहब का उसलूब खूबसूरत और पुरअसर है। वो वाक़यात के इंतखाब में यकीनन फ़नी ज़ौक़ का सबूत देते हैं। आप महज ख़याली बातों पर अदब के महल तामीर नहीं कर सकते। राना साहब ने अदब में हवाई कले बनाने के बजाय अपने अदब की बुनियाद उन्हीं मुशाहिदात और तजर्बात पर रखी है जो उन्हें ज़िंदगी के इब्तदाई हिस्से में पेश आए। ये अफसाने नहीं हैं, यादों के वो मोती हैं जो राना साहब के दिल की सीपी में पलकर जवान हुए हैं। इनमें मोहब्बत भी है, खुलूस भी है, सच्चाई भी है और अपनी मिट्टी की खुशबू भी है। जानिसार अख्तर ने कहा था, हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। जज्बों की ये आग चंद लफ्ज़ों में छुपाना कोई आसान काम नहीं होता। जिगर का खून होता है तो एक मिसरा तर की सूरत नज़र आती है। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आधा कुआं के अफसानों में शायद आपको वो चीज़ें ना मिल सकें जो आप दूसरे बड़े अफसाना निगारों में ढूंढ लेते हैं। मुमकिन है आपको उनके यहाँ प्लॉट की वो खूबियाँ भी ना मिलें, किरदार निगारी, नफ्सियाती तज्ज़िये और हसीन लफाजी भी ना मिले, मगर उनके यहाँ एक चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी जो इन सब से बुलंद है, वो है ज़िंदगी और उसका सच। ज़िंदगी की सच्चाई एक ऐसी मुबहम चीज़ है जो किसी के हाथ नहीं आती।
ہنری جیمس نے کہا تھا اگر کوئی فنکار اپنے فن میں زندگی کا ہلکا سا عکس بھی پیدا کر دے ایلیونز آف لائف تو ہم اسے آسانی سے کامیاب قرار دے سکتے ہیں. اور عارف رانا صاحب اس حوالے سے ہمیں پوری طرح کامیاب دکھائی دیتے ہیں. میں اس قدر خوبصورت افسانے لکھنے پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. اچھے ادب کی یہی ہوتی ہے کہ وہ ٹائم لیس ہوتا ہے، کہ اگر آپ جدید دور میں ہیں تو اگر کوئی قدیم نام یا اس کا رنگ آ رہا ہے تو وہ بھی آپ کو اچھا لگتا ہے، یا تو یہ بہت مجھے بڑا خوبصورت یہ لگا. تو لیٹ سی کہ سرمد صہبائی نے جو ہے عارف رانا کی تحریروں کو کس طرح دیکھا ہے. محبوب ظفر صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ڈائس پہ آئیں اور سب سے یہ شیئر کریں. عارف رانا سے میری دوستی کوئی 2-4 دنوں کی بات نہیں. عارف رانا ایک نہایت خوش گفتار، خوش لباس اور حصے مزاج سے لبریز ایسے شخص کا نام ہے جو جہاں بیٹھ جاتا ہے ایک محفل برپا ہو جاتی ہے، اور جہاں جاتا ہے ایک داستان چھوڑ آتا ہے. رند جو ظرف اٹھا لیں وہی ساغر بن جائے، جس جگہ بیٹھ کے پی لیں وہی میخانہ بنے. عارف رانا صاحب کے پروڈیوسرانہ کارناموں کے ہم بہت دیر سے قائل ہیں، لیکن افسانہ نگاری کا جوہر انہوں نے ہم سے چھپائے رکھا. ہماری اس بے خبری نے ان کے افسانوں کے مجموعے آدھا کنواں نے ہمیں یکدم حیران کر دیا. میں اس کتاب کو کسی تنقیدی حوالے سے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ میرے لیے تو یہ ایک آواز دوست ہے، کسی حبیب عنبر دست کا نادر تحفہ ہے. ان افسانوں کو پڑھنے کے بعد جو تاثر مجھ پر قائم ہوا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ افسانے دراصل ہماری ادبی روایت سے جنم لیتے ہیں. نہ تو یہ مغرب کی علامت نگاری اور جدیدیت سے متاثر ہیں، اور نہ ہی یہ کسی ترقی پسند تحریک کی پیداوار ہیں. ان کا تو اپنا ہی ایک موسم ہے جو بہار کی طرح تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، لیکن اس کی خوشبو عمروں تک پھیل جاتی ہے. تکنیکی اعتبار سے میں اسے حکایت کا نام دیتا ہوں. عارف رانا نے افسانے نہیں، حکایات جنون اور حکایات عشق کو رقم کیا ہے، اور ان کی اختصار پسندی ہی حکایات کی جان ہے. شیکسپیئر نے شاید اسی لیے کہا تھا کہ بریویٹی از دا سول آف وٹ. عارف رانا لکھتے ہیں افسانہ دراصل حقیقت کی کوکھ سے جنم لیتا ہے. میری کہانیاں اپنی دھرتی پر بسنے والے عذابوں کے گرد گھومتی ہیں. عارف رانا کی یہ حقیقت پسندی اس کی ہڈ بیتی سے جنم لیتی ہے. اس کا مشاہدہ اور تجربہ ہی اس کی افسانوی واقعات بنتا ہے. لیکن میرے نزدیک یہ حقیقت نگاری جب مختلف عمل سے گزرتی ہے تو اس سے کئی استعارے بنتے چلے جاتے ہیں. ان افسانوں کے کرداروں کو عارف رانا نے اپنی چند اسٹروکس سے ایک مصور کی طرح پورٹریٹس میں بدل دیا ہے. ہم ایک ہی نظر میں ان کرداروں کو بیک وقت گوشت پوست کے انسانوں اور تخلیقی استعاروں میں دیکھ سکتے ہیں. ذرا دیکھیے وہ اپنے کردار کو ہم سے اس طرح متعارف کرواتے ہیں. یہ ڈاکٹر ڈھکنا ہے، وہ بھورا مست، کہیں ملا گزیدہ، مائی خیراں، بکری ماں اور شیدہ بندوق والا. ہم جو ہی ان کرداروں کے نام سنتے ہیں یہ ہمارے سامنے چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جیسے ہی کہانی آگے بڑھتی ہے یہ حقیقی کردار استعاروں میں بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر ڈھکنا کا جعلی ہونا اور نہ ہونا، کسی اصل ڈاکٹر کی غیر موجودگی میں جعلی کو اصلی سمجھنا ہمارے ملک کی عوام کی بے بسی کا استعارہ بنتا ہے، جہاں جعلی اور اصلی کا امتیاز دھندلا جاتا ہے. بھورا مست بچوں سے پتھر کھانے والا ایک مجذوب اپنے انجام تک پہنچتے پہنچتے پوری کائنات کی تخلیق کا استعارہ بن جاتا ہے. مائی خیراں کمال کی کہانی ہے. اس میں ممتا کی نفسیات کو ایک نئے انداز سے دیکھا گیا ہے. دیکھیے کہانی شروع کیسے ہوتی ہے. کوٹ: اگر کوئی مورخ گاؤں کی بلا مقصد لڑی گئی جنگوں کی تاریخ لکھتا تو مائی خیراں کے جنگی کارناموں کو سنہری حروف سے رقم کرتا. مائی خیراں جب گلی سے گزرتی تو بڑے بڑے ترم خان راستہ چھوڑ کر پرے ہٹ جاتے. لڑائی کے لیے مائی خیراں 5 بیٹوں سمیت میدان جنگ میں اترتی. وہ اپنا دوپٹہ کمر پر اس طرح کستی جیسے کسی فوجی نے وردی پر پیٹی کس لی ہو. کندھے پر لاٹھی رکھ کر فوج کے سرار کی طرح بیٹوں کے آگے چلتی. انکوٹ. ہم کہانی کے آغاز میں جس جنگجو مائی خیراں کو دیکھتے ہیں اسی کے اندر ایک یونیورسل ماں ہے. اسے صرف اپنے بچے ہی عزیز نہیں بلکہ ساری دنیا کے بچے عزیز ہیں. ایک مرتبہ کسی نے خبر دی کہ چھت سے گر کر رحمے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. چنانچہ فوراً رحمے کے گھر پہنچ گئی. اس کے سب گھر والے حیران تھے کہ ابھی 2 دن پہلے تو سوٹا اٹھا کر
रहमे की टांगें तोड़ने की धमकियां दे रही थी, आज उसके घर कैसे आ गई? माई ने घर में घुसते ही रहमे को आवाज़ दी, ओए रहमिया, तुम्हारी टांग तो मैंने तोड़नी थी, कि तुमने खुद कैसे तोड़ डाली? ओए तू तो बड़ा बेसब्रा है, मेरा इंतज़ार तो कर लिया होता। करीब जाकर उसके सर पर हाथ रखा और नहायत शफ़क़त से पूछा, पुत्र कैसा है तू अब? ध्यान से काम किया कर। फिर घर वालों को हुक्म दिया कि उच्चे पिंड से कालू कसाई को बुलाकर लाओ, वो हड्डियाँ जोड़ने का अच्छा कारीगर है, और उससे कहना कि जल्दी आए, माई खैरा ने बुलाया है। फिर रहमे के सर पर हाथ रख कर कहा, फ़िक्र न कर पुत्र, तो जल्दी ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगी अपने पुत्र के लिए। माई खैरा का ये रूप देखकर रहमे की आंखों में आंसू आ गए, बाकी घर वालों की आंखें भी भीग गईं। रहमे ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अम्मा मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बड़ी भूल हो गई तुमसे लड़ाई करके, और फिर हिचकियाँ लेकर रोने लगा। माई ने दिलासा देते हुए प्यार से कहा, ओए नारो, पुत्र भूल करते रहते हैं, माएँ माफ़ करती रहती हैं। माई ने दिलासा देते हुए प्यार से कहा, ओए नारो, पुत्र भूल करते रहते हैं, माएँ माफ़ करती रहती हैं। फिर रहमे की बीवी से कहा, अपने घर वाले का ख्याल रखें, मैं फिर आवांगी, जे तू कोई गड़बड़ की थी कुड़िए, तेरी गुद पुट के तेरे हाथों से दे देंगी। फिर प्यार से बोली, पुत्र किसी शायद ही लोड़ होवे तो मैनू दसी, शर्माई नहीं। ये था माई खैरा का असल रूप। आरिफ राना के इस अफसानवी मजमूए में कुल 26 कहानियाँ हैं, और हर कहानी में हमारे सामने एक नया मंजर खुलता है, नए किरदार सामने आते हैं। ज़्यादातर कहानियाँ देहात के पस मंज़र में लिखी गई हैं। गांव की रोमानवी फ़िज़ा में ढकी छुपी मोहब्बतों की सरगोशियाँ, चौधरियों और जागीरदारों की मक्कारियाँ और जुल्म, भांडों मिरासियों की जुगतें, इंसानी रिश्ते और फितरत की मासूमियत हमें जगह जगह नज़र आती है। राना साहब अपनी इन मुख्तसर तहरीरों में ऐसा ऐसा जुमला लिख जाते हैं जो हमारे जहन में देर तक गूंजता रहता है। जागीरदारी अखलाकियात के बंधनों को तोड़ते हुए वो लिखते हैं, कोट, उसी लम्हे बिजली की जोरदार कड़क दिलों की धड़कनें तेज़ कर गई और बादलों की घन गरज से दरो दीवार हिल गए। फिर सावन की घटा इस ज़ोर से बरसी कि जलथल हो गया। तपती हुई ठंडी धरती ठंडी होकर पुरसुकून हो गई। रिश्ते नाते, दोस्तियाँ, सब तूफ़ानी बारिश अपने साथ बहा ले गई। वैसे भी मैं कौन सा यूसुफ था जिसका कुर्ता पीछे से फटता। ये उनकी कहानी है, कालियाँ इट्टां ते काले रोड, ये उनकी कहानी है। एक कहानी है बाइज़्ज़त बरी। कहानी का आखिरी जुमला देखें, कोट, मौके के गवाह की अदम मौजूदगी के सबब तालिब बाइज़्ज़त बरी हो गया। वैसे भी बंदूक बरदार मुजरिम अदालतों से हमेशा बाइज़्ज़त बरी हो जाया करते हैं। आरिफ राना कहानी का अख्तिताम ऐसे ड्रामाई फ़िक्रों से करते हैं जिससे कहानी ख़त्म नहीं होती बल्कि हमारी ज़ात का हिस्सा बन जाती है। बहुत शुक्रिया। यहाँ मौजूद तशरीफ़ फरमा अहबाब ज़ाहिर है अदब और अदीबों से ताल्लुक़ और दिलचस्पी रखते हैं, और जो इस कैफियत, इस मौसम और इस हालत के अंदर अभी तक मुतमक्कन है बल्कि बराजमान है, उसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है उनकी इस शोबे से दिलचस्पी और इन अहले कलम से वाबस्तगी का। तारिक अज़ीज़ साहब का शेरी मजमूआ हमज़ाद दा दुख काफ़ी अरसे पहले आ चुका है, लेकिन इस मुल्क के 99.9% लोग उन्हें नीलाम घर के हवाले से ही जानते हैं। नहीं मालूम कि शायरी की देवी उनके शायरी की देवी से उनके राह रस्म बाकी हैं या नहीं, उनकी कोई नई किताब भी आई है या नहीं, लेकिन अम्र वाक़या है कि सैकड़ों अशार याद रखने वाले तारिक अज़ीज़ इनके इंतखाब और अदायगी का जो हुनर रखते हैं वो कम कम लोगों के हिस्से में आया है। उनका शेर जो मुझे याद पड़ता है, अगर मैं सही पढ़ सकूं, खौरे की हो जाना है डर जिया लगता है, खबरे की हो जाना है मैनू डर जिया लगता है, कब्रिस्तान दा घर जिया लगता है जी। लेकिन यह भी हकीकत है कि अगर तारिक अज़ीज़ साहब अपनी शायरी के 10 मजमूए भी शामिल करवा लें या फिर पानी से चलने वाली गाड़ी भी ईजाद कर लें, लेकिन उनका हवाला नीलाम घर ही रहेगा। मोहम्मद आरिफ राना, ज़िला साहिवाल, तहसील चीचावतनी, चक नंबर 111-12L, हाल मुकीम ऑस्ट्रेलिया, मुस्तकिल सुकूनत, इस्लामाबाद।
یہ اتفاق ہے کہ جناب آغا ناصر، جناب طارق عزیز اور برادر میں عارف رانا سے میرا تعلق اور وابستگی گزشتہ 3 دہائیوں پر محیط ہے، اور ہم ایک دوسرے کو اس وقت سے جانتے ہیں جب ہم سب کے بال سفید تھے۔ لیکن عارف رانا سے تعلق اور وابستگی میری برادر خرد کی حیثیت سے ہے۔ میں نے ہر برے وقت میں ان کا ساتھ دیا، اور میں دوبارہ پڑھتا ہوں، میرے ہر برے وقت میں انہوں نے میرا ساتھ دیا، اور ان کے اچھے وقتوں میں ہمیشہ میں نے ان کا ساتھ دیا۔ بعض مواقع پر ہم دونوں نے برے وقتوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ میں ان کی شادی کے اہتمام میں پیش تھا، اور میری شادی کے تمام انتظامات انہوں نے کیے تھے۔ رانا صاحب نے جو شاعری کی وہ راولپنڈی میں قیام کے دوران کی، اور جن حالات میں کی میں اس کا شاہد ہوں۔ ان کے بے شمار گیت معروف گلوکاروں نے گائے اور وہ مقبول بھی ہوئے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے شعری مجموعے کی اشاعت کے بارے میں نہیں سوچا۔ البتہ افسانہ نگاری کا باقاعدہ آغاز انہوں نے سڈنی میں قیام کے دوران کیا۔ افسانوں کے پہلے مجموعے آدھا کنواں میں شامل افسانے، ان کے موضوعات، ان کے کردار اور مکالمے در حقیقت رانا صاحب کی اصل پہچان اور شناخت ہیں۔ ان افسانوں میں شامل کم و بیش تمام کردار حقیقی اور پوری شدت کے ساتھ اپنا وجود رکھتے ہیں۔ ان میں کوئی غیر ماورائی کردار نہیں، کوئی خیالی منظر نہیں، کوئی مصنوعی چہرہ نہیں۔ کسی بھی افسانے میں مشکل، پیچیدہ اور بھاری الفاظ اور جملوں سے قاری کو متاثر کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے، اور نہ ہی اپنی دانشمندی اور علمیت کے ذریعے قاری کو مروب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کرداروں کے رویے کا عمیق جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ رانا صاحب کے مشاہدے کی قوت اور یادداشت کتنی شاندار ہے۔ رانا صاحب بنیادی طور پر ایک دیہاتی شخص ہیں، اور انہوں نے اپنی شناخت کو کبھی بھی کسی بھی مرحلے پر چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے زندگی کے 40 سال شو بز کی چمکتی دمکتی زندگی میں گزارے، لیکن اپنے اندر کے دیہاتی اور بھولے بھالے عارف رانا کو مرنے نہیں دیا۔ وہ عارف رانا آج بھی ان کے اندر ہمک کر اپنے زندہ رہنے کا احساس دلاتا ہے، اور جب کبھی شہری تقاضوں کی مجبوریوں کے تحت وہ کوئی مصلحت یا منافقت کرتے ہیں تو وہی ان کے اندر کا عارف رانا بلک کے روتا بھی ہے۔ زیر نظر مجموعے آدھا کنواں میں شامل تمام افسانے انہوں نے آسٹریلیا میں لکھے، لیکن ان تمام افسانوں کے کردار گاؤں اور دیہات کے ہیں یا پھر اپنے شہروں کے۔ کسی افسانے میں نائٹ کلبوں، مغربی طرز معاشرت، خود پر فضا ہو جانے والی گوریوں کے قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ رانا صاحب کی اپنی مٹی اور اپنے لوگوں کے ساتھ کبھی نہ ختم ہونے والی کمٹمنٹ کی غمازی کرتی ہے۔ آدھے کنویں میں شامل افسانوں کے موضوعات، اسلوب اور مکالموں کا اظہار بتاتا ہے کہ وہ تمام واقعات جو مصنف کی نظروں سے گزرے، مشاہدوں میں آئے، یا پھر وہ خود ان واقعات کا کسی نہ کسی حوالے سے حصہ رہے، انہوں نے ان واقعات کو فساد خلق خدا اور ازدواجی فسادات سے فرضی کرداروں کا نام دے کر تحریر کیا ہے۔ اور آخر میں ایک بات، میں آؤٹ آف سٹی تھا تو مجھے پتہ نہیں کتاب نہ مل سکی، نہ دعوت نامہ مل سکا، تو مجھے پتہ ہے کہ جو رانا صاحب کی افسانوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے تھا وہ میں نے تحریر میں نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میں نے کتاب پڑھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ فاروق اقدس صاحب۔ اب باری ہے جی جوائنٹ ایجوکیشنل ایڈوائزر اور بہت ہی ادب دوست شخصیت کی، پروفیسر رفیق طاہر صاحب۔ آپ سے سر گزارش ہے کہ آپ آئیں ڈائز پہ اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب آغا صاحب، فرید اللہ خان صاحب، طارق عزیز صاحب، جناب عارف رانا صاحب، ڈاکٹر انعام صاحب، محترمہ رخشندہ پروین صاحبہ اور انتہائی معزز خواتین و حضرات، عارف رانا صاحب کی اس خوبصورت تخلیق اور ان کی اس اولین تخلیق پہ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت کتاب کی اشاعت کا اہتمام فرمایا، جو یقیناً ایک بہترین اضافہ ہوگا افسانوں کی کتابوں کے اندر۔ عارف رانا صاحب سے آج پہلی ملاقات ہے، اور لیکن اس پہلی ملاقات سے شاید 70 سے لے کے اب تک
ان کا نام میرے ذہن میں ضرور نقش ہے، اور وہ حوالہ ہے نیلام گھر کا. اور اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ ہمارے جیسے لوگ جو کہ عارف رانا صاحب کا نام سنتے تھے ایز اے پروڈیوسر، کیونکہ پروڈیوسر نظر نہیں آتا، اور نیلام گھر کے اندر ایک ہر دل عزیز شخص طارق عزیز صاحب، جن کو ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے اس عمر میں پہنچ چکے ہیں. اور یہ حقیقت بات ہے. اور مجھے اپنی لاہور کے اس اسکول کی یاد ہے جب ہم گھر میں بیٹھ کے گھر والوں سے بڑی سختی بھی ہوتی تھی کہ نیلام گھر کا اہتمام اور دیکھنا اس کو، اور ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا 2-4 گھروں کے درمیان. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو آج بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک طرف عارف رانا صاحب بیٹھے تھے اور دوسری طرف جناب طارق عزیز صاحب، اور ان کے درمیان میں بیٹھا تھا. اور میں نے فوٹوگرافر صاحب سے یہ کہا کہ ایٹ لیسٹ یہ تصویر مجھے ضرور دیجئے، میں ایسے کم از کم اپنی منسٹری یا اپنے دفتر میں یا گھر میں ضرور لگاؤں گا. آج کی یہ محفل یقیناً آپ سب کے لیے تو جو بہت ادب اور ادیب اور دانشور لوگ ہیں ان کے لیے انتہائی اہم ہے، لیکن میرے جیسے لوگ جو سارا دن جن کا سارا شغل فائلوں کے ساتھ ہوتا ہے، منسٹری میں بیٹھ کے فائلوں کی زندگی میں رہتے ہیں، لیکن ان کو اس طرح کی محفل نصیب ہونا ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، جس کے لیے میں مینیجنگ ڈائریکٹر اور جناب امجد بخاری صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کو بھی ہم کوئی اچھی جگہ بلا کے کچھ اچھا وقت گزارنے کا موقع دیتے ہیں. میں عارف رانا صاحب کی کتاب جب میرے ہاتھ لگی تو بہت زیادہ تو شاید ہم پڑھنے کے شوقین نہیں ہیں، لیکن میں نے اس کی ورق گردانی شروع کی. جب ان کا اور ان کے خاندان کا تعارف پڑا تو تھوڑی سی دلچسپی پیدا ہوئی کہ ممکن آگے کوئی اچھی بات ہو. پھر ایک اور افسانہ پڑھا تو اس سے اندازہ ہوا کہ شاید یہاں پہ پہلے سے بھی زیادہ اچھی باتیں موجود ہیں. اور آہستہ آہستہ جب میں آگے چلتا گیا تو مجھے یہ لگا کہ شاید وہ آدمی جو لوگ زیادہ محبت نہیں بھی رکھتے ان چیزوں سے، ان کے لیے بھی دلچسپی کی چیزیں یہاں موجود ہیں. میں عارف رانا صاحب کو سن آف دا سائل اس لیے کہتا ہوں کہ سڈنی میں بیٹھ کے وہ آدھا کنواں کی بات کرتے ہیں. آدھا کنواں جو مجھے سمجھ آئی وہ میرے اپنے گاؤں میں آج بھی شاید موجود ہے. وہ مسجد میں ہوتا تھا، ایک سوشل پروجیکٹ ہوتا تھا کہ اس میں کچھ کام تو پانی مسجد کے لیے استعمال ہوتا تھا اور کچھ گاؤں کی خواتین یا لوگ بھی اس سے مستفید ہوتے تھے. تو یقیناً وہ کانسیپٹ میرے ذہن میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب حقیقت میں سڈنی میں رہنے والا شخص جن کرداروں کی بات کرتا ہے وہ آپ میں سے زیادہ لوگ یا میرے جیسے تمام لوگ ان کرداروں کے ساتھ رہتے بھی ہیں، ان کو دیکھتے بھی ہیں، اور آج بھی اپنے گاؤں میں جا کے ہم ان سب چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں. میں رانا صاحب آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کی اس نسل کی ضرورت اس طرح کے افسانے کی کتاب کی ضرورت تھی، کیونکہ آج کی نسل کی دلچسپی بالکل اس سے مختلف ہو چکی ہیں. لیکن یہ مختصر افسانے یقیناً جو پڑھنا شروع کرے گا وہ شاید 1 یا 2 نشستوں میں ختم کر کے ہی اس کو اٹھے گا. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے آپ کی محبت اس کتاب کے ذریعے نظر آتی ہے کہ آج سڈنی میں بیٹھ کے بھی آپ پاکستان کو دنیا کا بہترین ملک سمجھتے ہیں، اپنے کرداروں کو سمجھتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میسیج بھی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں اور لکھنے لکھانے کے کام سے وابستہ ہیں. آج ضرورت ہمیں ان افسانوں کی کہ جو پڑھتے ہوئے دلچسپی کم نہ ہو. عام قارئین میرے جیسے لوگ جو کہ زیادہ پڑھے اس طرف دلچسپی نہیں رکھتے، وہ بھی اگر اس کتاب کو پکڑیں تو وہ بھی اس کو اس وقت چھوڑیں جب اس کو ختم کر چکے ہوں. اس لیے کہ کریکٹر ایسے ہیں جو میرے اپنے گھر میں بھی ہیں، میرے خاندان میں بھی ہیں، میرے گاؤں میں بھی ہیں، شہر میں بھی ہیں اور میرے ماحول میں بھی ہیں. اس وجہ سے دلچسپی کم نہیں ہوتی. مبارکباد ہو آپ کو. اور طارق عزیز صاحب، آپ کی موجودگی یہاں یقیناً میرے جیسے فرد کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ جیسے فرد کو قائم رکھے. میں نے دیکھا، میرے والدین نے دیکھا نیلام گھر، اور آج میرے بچے بھی دیکھ رہے ہیں جی. بہت شکریہ جی، تھینک یو. ادیب اور شاعر اتنی آہوزاری کرتے ہیں اور خاص طور پر وہ بیوی کی طرف بہت کم رجحان رکھتے ہیں، تو اپنی بیوی کی طرف، تو وہ بہت مجھے اچھا لگا. باقی عارف رانا خود بتائیں گے.
جس طرح مائیکل اینجلو سے کسی نے مجسمہ سازی کے حوالے سے پوچھا تو اس نے کہا مجسمہ تو ہوتا ہے، میں تو صرف فالتو پتھر نکال دیتا ہوں. تو جتنے افسانہ نگاروں سے مجھے ملنے کا موقع ملا یا ان کو سننے کا، تو ان کے لیے بڑی نیچرل سی بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہانی تو یہ تو مطلب مومنٹ میں ہے، یہ تو تھی سامنے، یہ تو ہے. تو عارف رانا سے پوچھتے ہیں کہ ان کا تجربہ کیسا رہا. عارف رانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کہانی کیوں لکھی؟ اس لیے کہ لکھنے پہ پابندی نہیں ہے، تو میں نے بھی لکھنا شروع کر دیا. ہر کوئی لکھ رہا ہے، میں نے کہا تم بھی لکھو. اور کیسے لکھی؟ قلم سے لکھی، لیکن میں نے قلم سے نہیں کمپیوٹر پہ لکھی. کہانیاں تو ہم سب کے گرد چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں اور ہماری نظر بھی پڑتی ہے. ہم گزر جاتے ہیں. کچھ میرے جیسے جنونی گزرنے کے بجائے تھوڑی دیر ٹھہر جاتے ہیں اور پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ محسوس کیا ہے اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. میں نے بھی کوشش کی. میرے احباب جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں، جو کہہ چکے ہیں اور جنہوں نے بھی کہنا ہے، مجھے خود حیرت ہے کہ میرے افسانوں میں کیا اتنی بڑی بڑی باتیں چھپی ہوئی. میں تو انہیں بہت معمولی سمجھتا تھا، لیکن یہاں آ کے احساس ہوا کہ میں نے کوئی واقعی بڑا کام کر دیا. مگر میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. زندگی کے وہ تجربات میں اپنے کوششوں کے ساتھ کاغذ پہ اتارتا رہا. ہوتے ہوتے یہ ایک کتاب بن گئی اور میں یہاں لے آیا. مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ آپ اسے سڈنی میں کیوں نہیں چھپاتے. میں نے کہا یہ جس مٹی کی کہانی ہے یہ وہیں جا کے چھپے گی. چنانچہ میں اسے یہاں لے آیا اور یہ ایک انتہائی اچھے دوست میرے اپنا آصف خان صاحب، ان سے میں نے مشورہ کیا. انہوں نے ایک مجھے پریس بتایا پرزم کے نام سے، اور وہاں سے یہ کتاب چھپ کے باہر آ گئی. اور میں مشکور ہوں نصیر ملک صاحب کا، جنہوں نے اس کتاب کا بہت خوبصورت ٹائٹل بنایا. اور کہانیوں میں جو کچھ ہے وہ آپ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. میں اس بار کسی کہانی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. کہانی ایسے ہی لکھی گئی ہے جیسے سب لوگ لکھتے ہیں. میں نے اس میں کوئی نئی بات مطلب نیا طریقہ اختیار نہیں کیا ہے. ایک بات ضرور کہوں گا کہ حقیقی افسانہ لکھنا انتہائی مشکل کام ہے. کہانی سامنے آ تو جاتی ہے، لیکن اس کو کسی طرح سے مشکل الفاظ سے بچاتے ہوئے، لمبے لمبے جملوں سے بچاتے ہوئے، لمبے لمبے واقعات سے بچاتے ہوئے چند صفحوں پہ لانا، یہ انتہائی مشکل کام ہے. یہ مجھے اس وقت پتہ چلا جب میں نے انہیں لکھنا شروع کیا. ایک ایک کہانی کو میں نے 2-3 ماہ لیے لکھنے کے لیے، اور یہ پوری کہانیاں جو 26 ہیں یہ پورے 2.5 سال میں لکھی گئی. تو اس سے آپ میری کم مائگی کا، میری کم علمی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور ورنہ لوگ تو ایک ایک مہینے میں 4 کتابیں لکھ دیتے ہیں اور وہ چھپ جاتی ہیں اور لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں. میں بڑی مشکل سے پوری زندگی میں 70 سال کی عمر تک پہنچنے میں صرف ایک کتاب لکھ پایا ہوں. مجھے احساس ہوا کہ لکھنا کتنا مشکل ہے. لکھنا مشکل نہیں ہے، اچھا لکھنا کتنا مشکل ہے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اچھا لکھ سکوں. میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا. میں آپ سب کا مشکور ہوں جو آپ میری وجہ سے یہاں تشریف لائے اور اتنی دیر سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت بہت بڑے بڑے نام ہیں، سب نام میں نہیں لے سکتا، مگر میں سب کو دیکھ رہا ہوں اور سب کا میں بہت بہت مشکور ہوں. خاص طور پہ اس جانب بیٹھے ہوئے میرے محترم استاد آغا ناصر صاحب، میرے ساتھی طارق عزیز صاحب، اور جو ہماری حکومت کے نمائندے یہاں تشریف لائے ہیں. خاص طور پہ ڈاکٹر انعام صاحب کا میں بہت مشکور ہوں، جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کرنے میں ہم سب کی سرپرستی کی ہے. اور خاص طور پہ امجد بخاری صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ اور تمام لوگ جو اس کاوش میں ساتھ رہے، میں ان کا بھی مشکور ہوں. بہت شکریہ، بہت مہربانی.
شکریہ. اور بغیر کسی تمہید کے صرف اتنا کہنا چاہوں گی. اور اب طارق عزیز صاحب. عزیزان من، میں جب لاہور سے چلا ہوں اور میرے ساتھ میرے ساتھی میاں محمد منیر، ہم دونوں کو بخدا کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم کیوں جا رہے ہیں. صرف اتنا پتہ تھا کہ عارف رانا نے بلایا ہے تو جانا ہے، لہٰذا میں اور ہم لوگ آ گئے. میرے خیال آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کیوں آئے ہیں، لیکن آپ آ گئے. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کا کہ بک فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بجٹ کے دنوں میں یہ کتابیں سستی ہونے کی بات کر رہے ہیں. اللہ کرے ان کی زبان مبارک ہو. لیکن آثار کچھ مجھے بارش کے نظر آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں دھوپ نکلی ہوئی ہے، بہرحال موسم بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. عارف رانا کو میں نے یہ آسٹریلیا چلا گیا، میں زندگی کی ہمہ ہمی میں آپ ہی کے اپنے ملک میں کبھی جیل میں، کبھی بڑی جیل میں، کبھی چھوٹی جیل میں. لیکن جب کل میں نے عارف رانا کو دیکھا، کوئی 5-6 سال کے بعد اندازہ ہے میرا، تو مجھے وہ احسان دانش یقیناً یاد آئے کہ زمانہ کس قدر پامال کر دیتا ہے انسان کو. زمانہ کس قدر پامال کر دیتا ہے انسان کو. ہمارے دور کے محبوب پہچانے نہیں جاتے. یہ جو آپ سے بڑے مدھم لہجے میں اور بڑے مؤدب لہجے میں اور بڑے انکسار کے ساتھ ایک شخص باتیں کر کے گیا ہے، یہ ایسا نہیں تھا. یہ بڑا شوق تھا، یہ بڑا شرارتی تھا، اور یہ بڑا جیدار تھا، اور سچ کے لیے لڑ لینا اس کا شوق تھا. میرا رات جب میں عارف رانا کے پاس بیٹھا تھا تو ہم دونوں فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہم پہلی بار کب ملے تھے. میں اسے یاد دلا رہا تھا کہ جی ایم کے کمرے میں، اور یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، تم میرے کمرے میں آئے تھے اور تم نے کہا تھا کہ یہاں عارف رانا کون ہے. تو پھر میں تمہیں بہرحال کہیں بھی ملے تھے، جب بھی ملے تھے، اس بات پر اب کم و بیش 50 برس کی گرد جم چکی ہے ان واقعات پر کہ ہم ملے تھے. میں 50 برس بھی احتیاطاً کہہ گیا ہوں کہ کہیں کوئی دوست اٹھ کے یہ نہ کہہ دے کہ میرے دادا نے بھی نیلام گھر دیکھا تھا. تو اس لیے احتیاطاً میں نے 50 برس کہہ دیے ہیں اپنی عملی زندگی کے. ہم ٹیلی ویژن کے لوگ ہیں، بلکہ اس وقت جو آپ کے سامنے دوست بیٹھے ہیں، آغا ناصر اور یہ اپنا عارف رانا اور یہ اختر وقار عظیم نظر آئے ہیں. ایک آدھ چہرہ اور یہاں نظر آیا ہے. بہت سے تو اب پہچانے نہیں گئے. بعض نے اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور وہ ایک دن مجھے پکڑ کے کھڑا ہو گیا کہ مجھے پہچانا. میں نے کہا حضرت صاحب مولانا میں آپ کو پہچان نہیں سکا. جب اس نے اپنی بات بتائی کہ میں تو وہ ہے، میں کہو اے چورا توں، سو وقت کا کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ جو دوست یہاں بیٹھے اتفاق ہو گیا کہ مل بیٹھے ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں
جو پاکستان میں ٹیلی ویژن کی بنیاد کے پتھر ہیں. اور ایک ایسی خوبصورت بات ہے کہ جس کی نگاہ جاتی ہے اس کی نگاہ مناروں پہ جاتی ہے کہ یہ مینار کتنا خوبصورت ہے, اس کی گولائیاں کتنی اچھی ہیں, یہ کتنا اور اچھا بنا ہوا ہے. کسی کی نگاہ ادھر نہیں جاتی کہ اس پوری بوجھل عمارت کا بوجھ کن پتھروں نے اٹھایا ہوا ہے جو زیر زمین ہے اور جن پر زمانے کی پتہ نہیں کتنی گرد جم چکی ہے, کسی کو پتہ نہیں ہوتا. وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں, آغا ناصر جیسے, عارف رانا جیسے, یہ اپنے دوست وقار عظیم جیسے, اور چلیے اپنا نام بھی لے دیتا ہوں. ویسے اس بات پر ہمیشہ میرا فخر رہے گا کہ میں بر صغیر پاک و ہند کا پہلا ٹیلی ویژن اناؤنسر ہوں, پہلا نیوز کاسٹر ہوں, اور ان پہلے لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی. عارف رانا صاحب کتاب ہو گیا. اصل میں یہ مجھ سے جلتا بہت ہے, میں نے اندازہ کیا, کیونکہ جن دنوں میری شاعری کی کتاب چھپی ہے تو اس کو کسی پل چین نہیں تھا. ہر وقت کتاب دیکھ کے ذرا فلانی تو سناؤ, وہ میں سنا دیتا تھا. منٹگمری میں ایک دفعہ, وہاں ساہیوال کہتے تھے, وہاں میں اور یہ رانا جا رہے تھے لاہور بائی روڈ. تو منٹگمری میرا پرانا شہر تھا, ایسے ہی رومانٹک سا ہو گیا. میں نے کہا اپنا شہر دیکھتے چلیں. وہاں پرانے کچھ دوست مل گئے تو بیٹھ گئے, چائے کی پیالی آ گئی, گپ شپ یہ تو انہوں نے کہا کہ سنا تیری کتاب آ گئی ہے, کچھ شعر سنا. اچھا وہ میں نے کہا یہاں اور بھی تو کچھ دوست بیٹھے. خیر ایک دو جگہ میں بھولا تو اس نے لقمہ دے کے مجھے سہارا دیا کہ شعر تیرا یہ ہے. اس کے بعد ایک نے کہا رانا صاحب تھانوں تے طارق صاحب تے سارے شعر یاد نے, اب یہ شوخ کیا کہتا ہے؟ کہتا مینوں تو وہ بھی یاد نہیں جڑے ہنے انہیں کہنے نے. یہ پھر ہمارا ساتھ شوبز میں یہ جو نیلام گھر کے نام سے ایک پروگرام جیسا برا بھلا تھا, اس میں میں چونکہ ملازم نہیں تھا, ایک ہفتے کا کانٹریکٹ ہوتا تھا, میں اپنا کام کر کے چیک پکڑتا تھا, گھر چلا جاتا تھا. ان کی خوشی کہ یہ دوبارہ بلاتے تھے یا نہیں بلاتے وہ ان پر تھا. اس میں میں آج یہاں میں نے کم و بیش 10-12 پروڈیوسرز میرے بدلے گئے. عارف رانا جب ریٹائر ہوا چلا گیا تو اب تاجدار عادل کرے گا, اب یہ کریں گے, اب یہ کریں گے. لیکن میں آپ سے سچ کہوں کہ یہ اس شخص کی فنی دیانت تھی کہ اس نے کبھی میرے منہ سے نکلا ہوا وہ فقرہ نہیں کاٹنے دیا کسی کو جس میں کوئی خوبصورتی پنہاں تھی. اگرچہ دور کبھی جناب صدر محترم انتقال ہو گیا, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. جانے والوں کے لیے دعائے خیری کہنی چاہیے, باقی وہ جانے اور اللہ جانے حساب کتاب کیا ہو رہا ہوگا. جنرل ضیاء صاحب کے مرحوم کے دور میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا جاؤں, آغا صاحب کو بھی پتہ ہے, آیا کہ جی ٹیلی ویژن پر یہ سرخی پاؤڈر بہت استعمال ہو رہا ہے, اس کو کم کیا جائے, بند کیا جائے. اچھا ٹیلی ویژن والوں کا یہ حال ہے کہ اگر ہیڈ کوارٹر کہہ دے کہ بھی ٹیلی ویژن پر آج کل کالا رنگ بہت نظر آ رہا ہے, اس سے ذرا گریز کیا جائے, تو ٹیلی ویژن والے کوے کا داخلہ بند کر دیتے ہیں. یہ کیونکہ نوکری کون سنتا ہے,
ایسے زمانے میں جہاں نہ دعویٰ نہ دلیل نہ وکیل نہ اپیل، بس ہاں تو ہاں نہیں تو نہیں. تو یہ نہیں تو نہیں سے ڈرنے والے دوست تھے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ عارف رانا کی انتھک محنت تھی. میں ہاں لوگ جن کے دادا نے بھی نیلام گھر دیکھا تھا، ان کے بچے بھی اب دیکھ رہے ہیں. گویا میں چوتھی نسل کے ساتھ اس وقت ڈیل کر رہا ہوں ان کے ساتھ. یہ پروگرام شروع کیسے ہوا؟ میں اور عارف رانا کراچی کی صدر میں، مارکیٹ میں، سٹورز میں، ادھر ادھر جا کے وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں اگر ریڈیو دے دیں تو آپ کا ہم نام لیں گے، پھر یہ ہوگا. او جی آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی. ہاں جی آپ نے کیا لینا؟ میں پھر لگا ہوا ہوں، یہ بھی لگا ہوا ہے. شیخ صاحب گل تو سنو. اس کو ہم شیخ بھی کہہ رہے ہیں، حاجی بھی کہہ رہے ہیں، خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں اندر سے وہ کیا ہے، لیکن ہم جتنے عزت کے لفظ ہیں سب بے دریغ اس پہ استعمال کر رہے ہیں. آخر وہ کہتا ہے طارق صاحب تھوڑی کو گل سمجھتے آؤندی نہیں، اور کاکا وہ ایک بینڈ کا ریڈیو دے دے انہوں نے، اور جا چلو. یوں آپ سے ایک بینڈ کا ریڈیو مانگا، آپ نے 2 قمیضیں بھیج دیں، آپ نے کچھ 4 قلم پین سے. اس طرح سے چیزیں اکٹھی ہوئیں، اور ہم اس میں ذرا بھی ہمارے دل میں شک نہیں تھا کہ ہم ناکام ہوں گے. میں نے کہا رانا کبھی یہ اداس ہو جاتا تھا کہ یار کس کام چ پی گئے، ان جنوں سلام کرنوں جی نہیں چاہتا، وہ منتاں کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ دنیا ہے. تو کبھی میں بد دل ہو جاتا تو یہ میرا حوصلہ بڑھاتا کہ ہفتے دی گل ہے. میں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے. خیر مانگتے مانگتے درجوزہ گری کرتے کرتے پروگرام ریکارڈ کیا، آن ایئر گیا، اور کم و بیش 2 سال تک نمبر 1 کھڑا رہا. اب وہ خان صاحب جنہوں نے 2 قمیضیں بھیجی تھیں وہ میرے ہوٹل میں صبح صبح ہی پہنچے ہوئے ہیں 6 قمیضیں لے کے. اے 4 تے پروگرام لے جی، اے 2 تھوڑے لیے. گویا رشوت کا دور شروع ہو گیا. تو میں نے اپنے کمرشل آفس سے کہا، میں نے کہا جی آپ کوئی فیس رکھ دیں. اب تو لوگوں نے میرے ہوٹل میں وہ اتنی تو فیس نہیں ملتی جتنی وہ چاہ مجھ سے پی جاتے ہیں اور مجھے رشوت آفر کر رہے ہیں. جتنا بھی اس پروگرام کا حسن تھا اس کا ذمہ دار آدھے سے زیادہ 60% عارف رانا کو میں اقرار کرتا ہوں، 40% طارق عزیز کی اپنی محنت تھی. لہٰذا کام چلتا گیا. اس کے بعد وقت آگے. وقت کی سب سے خوبصورتی یہی ہے کہ یہ ٹھہرتا نہیں، گزر جاتا ہے. گزر کیا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وقت گزر گیا، حالانکہ ہم خود گزر رہے ہوتے ہیں. میں عارف رانا کو میں نے کہا تھا کہ یہ مجھ سے بڑا جلتا ہے. میں نے شاعری کی کتاب لکھی، اس نے گیت لکھنے شروع کر دیے. کبھی نوبہار بانو بیٹھی ہے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور کہیں کوئی بے ربط ہو رہا ہے مصرع تو وہ اس کو وزن میں مصرع بھی سیدھا کر کے دے رہا ہے. اور زیادہ یہ خواتین کی آواز اچھی ہوتی ہے نا، ان میں زیادہ دلچسپی لیتا تھا کہ اس کی آواز بڑی اچھی ہے، یہ تو بڑی موجل آوازہ میرے جیئیں. سو ادھر وہ توجہ میری طرف کم دیتا تھا. وہ باریک آوازیں جو سر سے سا سے سا تک جائیں ادھر یہ محنت زیادہ کرتا تھا. اور اچھی بات ہے کہ جن میں ٹیلنٹ ہو ان پر محنت کرنی چاہیے. اس کے بعد میری دوسری کتاب آئی، وہ سیاسی تھی، داستان اس کا نام تھا. وہ بھی میں نے اس کو دی، میرا خیال ہے میں نے دی. اب جب یہ آیا ہے تو یہ اسباب جہالت ساتھ لے آیا ہے کہ تو نے بھی 2 کتابیں لکھی تھی تو میرے گیت تو تجھے پتہ ہی ہیں، بلکہ اس کے تو بعض چلتے پھرتے گیت ہیں. سمجھا کریں بات کو، چلتے پھرتے گیت ہیں اس کے. تو
آج میری یہ بھی ڈیوٹی تھی ایک یہ خوشگوار فریضہ مجھے انجام دینا تھا کہ ایک ان کا افسانہ مجھے آپ کی سماعتوں میں اتارنا ہے. انہوں نے حکم دیا تھا تو میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اپنی ان باتوں سے ہٹا کے نیلی ایک لڑکی ہے، وہ نیلی نہیں جو ہماری ایکٹریس تھی، پتہ نہیں وہ کہاں ہے آج کل، مجھے اس نیلی کا نہیں پتہ، لیکن اس نیلی کو میں نے رات ہی دیکھا. ہم دونوں سارا دن ماتھا ایک دوسرے کے کھاتے تھے کہ اگر اس کو ایسے کر دیا جائے، اس پروگرام میں اگر یہ چیز ڈال دی جائے. گویا دن کے 24 گھنٹوں میں سے باخدا کبھی کبھی 18 گھنٹے ہم اکٹھے رہتے تھے اور پروگرام کے بارے میں سوچتے رہتے تھے. یوں ہی چراغ لالا فروزہ نہیں ہوا، جلتی رہی ہے شبنم شاداب رات بھر. عارف رانا یوں ہی نہیں بن جاتے، اور وہ جن کے دادا دیکھتے طارق عزیز یوں ہی نہیں بن جاتے. اس کے لیے خشک سیروں تن شاعر میں لوح ہوتا ہے، تب نظر آتی ہے ایک مصرع تر کی صورت. میرے ایک دوست نے انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ایک شخص جو سڈنی میں رہتا ہے، آسٹریلیا میں رہتا ہے، اور ملک میں کے لوگ وہاں آتے جاتے، گویا ہماری اور اس تہذیب کے درمیان ایک بڑی دیوار کھڑی ہے. لیکن عارف رانا جب افسانہ لکھنے بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے وہاں کی نہ کسی گوری کا تذکرہ ہے، نہ ان کی ثقافت کا تذکرہ ہے، نہ ان کے پبز کا تذکرہ ہے، نہ ان کے مے خانوں کا تذکرہ ہے، نہ ان کے مے خاروں کا تذکرہ ہے. تذکرہ ہے تو اپنی زمین کا اور اپنی نیلی کا اور اپنے آدھے کنویں کا. یہ ایک ایسا شخصی اس بات سے لطف لے سکتا ہے جس کو اپنی مٹی سے حقیقی پیار ہو. ورنہ کہہ دیتے ہیں، میں ابھی کہوں پاکستان، سارے کہہ دیں کہ زندہ باد، اور باہر جا کے بے ایمانی کرنی شروع کر دیں گے. ایتھے زندہ باد اور باہر اپنا کام شروع، جو بھی بلیک کرنا ہے. یا اوپر سے میں دوائیں خریدنے گیا کچھ کل، تو جو دوا 400 کی آتی تھی وہ 600 کچھ کی ہو گئی. میں نے کہا یہ تو پرسوں 400 کی تھی. کہنے جی بجٹ آ گیا ہے. سو ڈاکٹر صاحب لوگوں سے وہ وعدے ذرا کرتے ہوئے خیال کیجئے گا، بجٹ آ گیا ہے. اور آپ نے سستی کتابوں کا تذکرہ کر کے دوستوں کا حوصلہ بڑھایا تھا. میرا خیال بجلی نے ابھی آغا ناصر صاحب نے اپنی یادیں تازہ کرنی ہے. چلیے اگر گہری سیاہی مائل رنگت کی وجہ سے سغراں کی ماں اسے سگو نیلی کہتی، مگر لوگ اسے صرف نیلی کہہ کر بلاتے. نیلی پر جوانی بھی کالی آندھی کی طرح آئی تھی. مجھے جب لفظ ہی نہیں مل رہا تو میں اس میں کیسے جان ڈالوں اور آپ تک پہنچاؤں. میرا خیال ہے کہ آپ پڑھیے گا اور عارف رانا کے آخری بات میں کہہ کے میں یہاں سے ہٹ جاؤں گا. ایک تو یہ کہ عارف رانا تیرا حکم تھا، ہم آ گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ عارف طبقات کے خلاف ہے، طبقاتی زندگی کے یہ شدید اس کا مخالف ہے. یہ کہتا ہے کہ روٹی اگر ایک ہے تو آدھی آدھی کر لو. یہ کیا کہ ایک بندہ پوری کھا لے، دوسرا بیٹھا بھوکا ندیدوں کی طرح دیکھ رہا ہے.
معاشرے میں جب اونچ نیچ ہوگی، معاشرے میں جب دولت کی تقسیم ایک سی نہیں ہوگی، ایک سی تو ہو نہیں سکتی، لیکن وہ جو بنیادی ضروریات ہیں انسان کی، وہ تو ہر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پورا کرے. اگر وہ اس کو پورا نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ناکام لوگ ہیں، ناکام حکومت ہے، اس کو لوگ بدل دیا کرتے ہیں. لہٰذا لیکن اس کی یہ کہانیاں پڑھتے ہوئے آپ اس میرے ایک فکرے کو ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ یہ طبقات کے خلاف ہے. نیلی جب گنڈاسا اٹھاتی ہے اور چودھری کی گردن، وہ لفظوں میں نہیں لکھا ہوا لیکن وہ کہانی خود کہہ رہی ہے کہ اب یہ ہو گیا ہے، اور آخری جو فقرہ لکھتا ہے کہ میری عزت کی قیمت گوبر کا ایک ٹوکرا. یہاں آ کر قاری سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ فقرہ اس کو زندگی کی کن کن تلخ حقیقتوں کی طرف لے جاتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ میرا دوست اس سے بھی بہتر لکھے اور اس کے پریم چند سے پہلے والی زبان اور پریم چند اور آج کے منٹو اور یہ عصمت اور یہ ساری یہ آج کے لوگ ہیں، انتظار حسین اور یہ سارا، آج کے نوجوان کو نہ وہ زبان پڑھنی آتی ہے شدھ اردو جس کو کہتے تھے، فارسی آمیز اور عربی آمیز. آج کا نوجوان اس طرح کی زبان چاہتا ہے جو آسان زبان اس میں لکھی گئی ہے، آسان لیکن پر مغز اور پر اثر. لہٰذا میں یہ آدھا کنواں لکھنے والے عارف رانا کو لاکھوں مبارکبادیں آپ سب کی طرف سے دیتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ اگلے ہفتے 64 ملکوں میں عارف رانا کی اس کتاب کا یوں تعارف کروا دوں. وہ میں اپنے شو میں بات کر دوں گا جی. اور باقی عارف رانا اگر تمہاری برائی میں کوئی کسر رہ گئی ہو تو معاف کر دینا. بہت شکریہ. صدارتی کلمات کے لیے جناب آغا ناصر صاحب. خواتین و حضرات، عارف رانا سے میری ملاقات بہت پرانی ہے. ہم پی ٹی میں ساتھ ساتھ کام کرتے رہے ہیں کہ عارف رانا ایک نڈر اور حوصلہ مند آدمی ہے اور صاف صاف بات کرنے کے لیے مشہور تھا. اس کے سینئر اس سے بچتے تھے بلکہ خوفزدہ رہتے تھے کیونکہ وہ کسی لگی لپٹی کے بغیر بات کہنے کا عادی تھا. یوں تو عارف رانا ٹی وی میں ہر قسم کے پروگرام پروڈیوس کرنے کے لیے بنیادی طور پر مناسب تھا، لیکن اس کا خاص رجحان موسیقی کی طرف تھا. اس نے بڑی محنت سے موسیقی کے پروگرام پیش کیے، لیکن اصل صورت اسے طارق عزیز کے پروگرام نیلام کر سکے. مجھے یاد ہے ضیاء الحق کے بارش اللہ کا ابتدائی دور تھا. انہوں نے ضیاء الحق نے ایک بہت سینئر آرمی جنرل کو پی ٹی وی کا چیئرمین مقرر کیا تھا، جن کا یہ ہر قسم کے پروگراموں میں بہت دخل ہے. وہ براہ راست پروگرام کرنے والے پروڈیوسروں، ٹی وی اناؤنسروں اور فنکاروں سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، خاص طور پر خواتین کے والوں سے. میں چونکہ ڈائریکٹر پروگرام تھا لہٰذا ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کی ہر میٹنگ میں بھی شامل ہوں. چونکہ نیلام گھر بہت ہی مشہور اور مقبول پروگرام تھا، اس لیے انہوں نے اس کے پروڈیوسر عارف رانا اور کمپیئر طارق عزیز کو ملاقات کی دعوت دے دی. کیونکہ عارف رانا اور چیزوں کے علاوہ میرا دوست بھی تھا اور میں احتیاط اور احترام کا پردہ درمیان میں ڈالنا نہیں چاہتا. میرا خیال تھا میری غیر موجودگی میں عارف رانا کے لیے مناسب ہوا کہ جنرل صاحب سے قریب بات کرتے. اور واقعی ایسا ہی ہوا کہ بعد میں جنرل صاحب ہمیں ملے تو کہنے لگے بھائی آپ کے پروڈیوسر تو بڑے بولڈ ہوتے ہیں. مجھے عارف رانا بہت سے اوصاف کا علم تھا، وہ ایک اچھا شاعر، اچھا مقرر اور پروڈیوسر ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہانی لکھتا ہے. اب اسی کتاب میں جو گزشتہ ہفتے مجھے ملی ہے
اس کی کہانیاں پڑھی تھی، خوشگوار حیرت بھی ہوئی کہ وہ اچھی کہانیاں لکھتا ہے. میں نے ساری تو نہیں اور اس کتاب میں شامل بہت سے اس کے افسانے پڑھے ہیں. ان پر سیر حاصل تبصرہ کرنے کا تو یہ موقع نہیں ہے، اور جو میں نے محسوس کیا تو مختصراً اس کر دیتا ہوں. عارف رانا ایک اختصار پسند افسانہ نگار ہے جو ایک بےحد مشکل کام ہے. اس کی کہانیاں موضوعات اور روزمرہ کے ماحول سے اخذ کی گئی. ان کہانیوں کے سارے ہی کردار ماحول اور ہماری زندگی کے کردار ہیں. زبان آسان فہم ہے، لہذا پڑھنے والے کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. اسلوب نہایت دلکش ہے، اور ان کہانیوں میں وہ سارے اجزاء موجود ہیں جو ایک اچھی کہانیاں ہونی چاہیے. کتاب کے ابتدا میں جناب اشرف شاد نے لکھا ہے کہ ان کی بیشتر کہانیوں نے دیہات کی کوکھ سے جنم لیا ہے، اور یہ ایک حیران کن بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی حیران کن بات ہے. میرا خیال ہے کہ ایک اچھے تخلیق کار کے لیے کسی مخصوص ماحول اور مقام کی ضرورت نہیں ہے. میں عارف رانا کو ان چھوٹے چھوٹے کرداروں کو بڑی 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 کہانیوں کی تخلیق پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بہت شکریہ آغا ناصر صاحب، اور آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے بہت تحمل سے اور بہت دلچسپی کے ساتھ تمام جو ہمارے اسپیکرز تھے اور صدر صاحب ان کی جو رائے تھی اس کتاب کے بارے میں اس کو سنا. میں فرداً شکریہ ادا کرنا چاہوں گی محترمہ فریدہ رانا صاحب اور محترم عارف رانا صاحب کا، کہ آپ کی وجہ سے یہ تقریب جو ہے اس کا وجود آیا. لیکن یہ کہ سب سے زیادہ شکریہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کا، اور آئی ہوپ کہ ڈاکٹر انعام الحق کا جو ٹیم ہے ان سے بہت خوش ہوتی ہوگی، چونکہ ویکینڈ پہ بھی وہ اتنا زیادہ کام کرتے ہیں سر. اور طارق عزیز صاحب، ارشد چہال صاحب، محبوب ظفر صاحب، رفیق طاہر صاحب اور آغا ناصر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنا بہت زیادہ قیمتی وقت آپ نے دیا. اور ڈاکٹر انعام الحق جاوید کی طرف سے تاکید ہے کہ آپ سب لوگوں کو چائے پی کر ہی جانا ہے، چونکہ ڈنر کا اہتمام نہیں ہے، صرف چائے ہے. تو پلیز آپ جوائن کریں. بہت شکریہ. میں نے 30 سیکنڈ اجازت لی ہے. عارف رانا کی یہ مجلس تھی، اس کا جلسہ تھا، باتیں ہوئیں. عارف رانا آج کل ذرا بیمار ہے. میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس کی صحت کے لیے دعا کریں، اور ہر نماز کے بعد اس کے لیے ضرور دعا کریں. اللہ کسی کی بھی سن سکتا ہے. اور عارف رانا، میں پورے پاکستان کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں ابھی آپ جیسے دوستوں کی بہت ضرورت ہے. بہت شکریہ.